ساتھیوں، مومل تو اپنے تمام سکے خرچ کر چکا ہے۔ اب اس کی ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 3۔ ماں مومل کی بیکار وضاحت کو سنتے ہی زور سے چلائی، اے بے وقوف، تم ساری جمع پونجی ضائع کر آئے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اور جا کر کوئی کام تلاش کرو، روزی کماؤ۔ میرے پاس اپنے اور تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اب اس وقت تک گھر واپس نہ آنا جب تک کچھ سکے نہ جمع کر لو، اور ہاں، اپنے ان جانوروں کو بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے اس کتے اور بلی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ مومل نے ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کتے ٹوبی اور بلی مومی کو اپنے ساتھ لیا اور گھر سے روزگار کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ سارا دن کام کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک نزدیکی گاؤں پہنچ گیا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود کہیں کام نہ ملا۔ دن بھر چلتے رہنے کے باعث وہ تھک گیا تھا۔ شام سے اب رات ہو چلی تھی، مگر رات بسر کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخر کار ویرانے میں اسے ایک کھنڈر نما خستہ حال خالی مکان نظر آیا۔ اسی کو غنیمت جانتے ہوئے رات مومل نے اپنے دوستوں ٹوبی اور مومی کے ہمراہ پرانے کھنڈر نما مکان میں بسر کی، اور الس صبح وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیدل سفر کرتے ہوئے وہ ایک گاؤں سے ہوتا ہوا دوسرے گاؤں پہنچا۔ لوگوں سے مزدوری مانگی، لیکن اتنا ہی کام ملا کہ وہ فقط ایک وقت کا کھانا کھا سکے۔ دن بھر میں وہ قریب کے کئی گاؤں کا چکر لگا چکا تھا، مگر کسی نے اسے مستقل کام پر نہ رکھا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا جب ایک جگہ وہ تھک ہار کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ٹوبی اور مومی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہ وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب ایک نئی سمت کا رخ کرے اور کچھ دور کے گاؤں میں جا کے قسمت آزمائے۔ شاید قسمت ساتھ دے تو اسے روزگار مل ہی جائے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے قریب سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ وہ مومل کے قریب آ کر بولے، اے نوجوان، تم یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ مومل جلدی سے ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب، میں کام کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، مگر افسوس مجھے کہیں کام نہیں ملا۔ تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر یہاں سستا کر کسی اور سمت نکل جاؤں گا۔ بزرگ بولے، تم اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام دوں گا، جس کے لیے تمہیں بہت اچھی اجرت ملے گی۔ آدھی اجرت ہر سال ملے گی، جبکہ بقیہ اجرت تمہارے کام کی مدت ختم ہونے پر ملے گی، جس کے تم حقدار ہوگے۔ لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں میرے ساتھ 3 سال تک متواتر کام کرنا ہوگا۔ جس قدر اچھی خدمت کرو گے، اسی قدر بہترین معاوضہ بھی ملے گا، لیکن اس تمام عرصے میں تم اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے۔ مومل نے لمحے بھر کو سوچا۔ مومل کو فوراً ہی اپنی بوڑھی ماں کا خیال آیا کہ وہ ہر سال کے اختتام پر ماں کو اپنی آدھی اجرت بھیج دیا کرے گا، تاکہ وہ آسانی سے گزر بسر کر سکے، اور 3 سال کے بعد وہ اپنی بقیہ اجرت کے ڈھیر سارے سکے لے کر ماں کے پاس جائے گا۔ یہ سب سوچ کر مومل نے فوراً حامی بھر لی کہ وہ اس بزرگ کے ہاں ضرور کام کرے گا، اور بزرگ کے کہنے کے مطابق 3 موسم گرما اور 3 موسم سرما اس بزرگ کی خدمت پر مامور رہے گا، مگر بدلے میں اس کی بھی ایک شرط ہے کہ اس کے 2 دوست کتا ٹوبی اور بلی مومی بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ بزرگ نے بلا تامل مومل کی یہ شرط مان لی۔ مومل خوشی خوشی بزرگ کے ساتھ چلتا ہوا ان کے گھر آ گیا۔ بزرگ کا گھر
ایک خوبصورت اور انتہائی عالیشان مکان تھا۔ مومل کے ذمے گھر کا سودا سلف لانا، مویشیوں کو چارہ ڈالنا، گھر آئے مہمانوں کی خاطر تواضع اور ان کا خیال رکھنا وغیرہ شامل تھا۔ غرض یہ کہ مومل بزرگ کے ہاں دن رات خدمت پر مامور ہو گیا۔ بزرگ اس کی کارکردگی سے خوش اور مطمئن تھے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزر گئے، اور یوں 3 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، اور آخر کار مومل کو اس کے کام کی بقیہ اجرت ملنے کا دن آن پہنچا۔ وہ خوش تھا کہ وہ ڈھیروں سکے لے کر اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ بزرگ مومل کو لے کر گھر کے ایک تہہ خانے میں گئے۔ وہاں 2 منہ بند بھری ہوئی بوریاں پڑی تھیں، جن کے منہ پر کپڑا مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ بزرگ نے ان 2 بھری ہوئی بوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ان دونوں میں سے جو بوری چاہو اٹھا سکتے ہو۔ ایک بوری میں چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں 1 سال اور میرے ہاں مزدوری کرنی ہوگی، جبکہ دوسری میں بیش قیمت ریت ہے، جس کو تم بازار میں بیچ کر اچھا معاوضہ حاصل کر سکتے ہو۔ اب انتخاب کرنا تمہارا فیصلہ ہے، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ مومل نے ایک لمحے کو سوچا کہ کیوں نہ وہ چاندی کے سکوں والی بوری لے اور 1 سال اور یہاں ٹھہر کر بزرگ کے ہاں کام کرے، مگر دوسرے ہی لمحے خیال کیا کہ بعض دفعہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں ریت سے بھری بوری اٹھا کر اپنی قسمت آزماؤں اور اپنے گھر ماں کے پاس واپس چلا جاؤں، اور پھر دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا ریت کی بوری پر ہاتھ رکھتے ہوئے مومل بولا، جناب، میں اس ریت والی بوری کو لوں گا۔ بزرگ یہ دیکھ کر بولے، میرے بیٹے، جیسے تم مناسب اور بہتر سمجھو، لیکن اگر تم ریت پر چاندی کے سکوں کی بوری کو فوقیت دیتے تو تمہارے حق میں اچھا ہوتا، لیکن یقیناً تم نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے ریت کی بوری کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر تمہاری ملازمت کا مقررہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ مومل نے بزرگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اپنے کندھے پر ریت کی بوری لادی اور اپنے دوستوں ٹوبی اور مومی کے ہمراہ اپنی منزل واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر چلتے رہنے کے بعد وہ تینوں ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ مومل حیران تھا کہ وہ کس راستے پر سفر کر رہا ہے۔ آتے وقت تو راستہ میدانی تھا اور اب یہ جنگل کا راستہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ میں اپنا راستہ گم کر چکا ہوں۔ مومل نے خود کلامی کی۔ پھر مومل نے سوچا کہ ہم تینوں جنگل تک تو آ ہی چکے ہیں، لہٰذا مزید کچھ دور جا کر دیکھا جائے کہ جنگل اندر سے کیسا ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں وہاں ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا جو تمام اطراف سے بلند و بالا اور گھنے درختوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ اس میدان میں ایک وسیع دائرے پر انتہائی اونچے اونچے شعلوں کے ساتھ آگ جل رہی تھی، اور دائرے کے عین درمیان میں ایک حسین دوشیزہ کھڑی آگ کے جلتے شعلوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خوبصورت دوشیزہ کی نظر جوں ہی مومل پر پڑی تو وہ زور سے پکار اٹھی۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 4 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔